وعملکم فیہ مقبول، جو بھی عمل انسان اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دیتے ہیں وہ عمل جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور جو دعا پروردگار عالم سے کی جائے اس ماہ مبارک رمضان میں وہ دعا پروردگار عالم قبول کر لیتے ہیں۔ آگے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایھا الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معادن الحکمہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد تجمل زیدی۔ تو ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک مہمان خصوصی تشریف فرما ہے، میری مراد جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ زاہد علی زاہدی صاحب۔ تو ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو بالخصوص قبلہ صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ تو قبلہ صاحب، یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کے اول سے لے کر آخر تک اس پروگرام میں مختلف علماء آئیں، مختلف ٹاپک پر گفتگو فرمائیں اور ہمارے ناظرین کے قلوب کو منور فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی آنے والے ایام میں مختلف علماء کو آپ تمام ناظرین کے سامنے لایا جائے گا، مختلف ٹاپک پر گفتگو کی جائے گی، آپ تمام ناظرین کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ تو قبلہ صاحب، ایک ٹاپک آپ کی خدمت میں، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت از نظر قرآن و احادیث آپ ہمارے ناظرین کے سماعتوں کے نظر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ سب سے پہلے معادن الحکمہ کے جتنے بھی ٹیم ہے ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بندے ناچیز کو یہاں بلایا۔ کوشش کرتے ہیں آج کی اس گفتگو میں فضیلت ماہ مبارک رمضان از نظر قرآن و روایات۔ سب سے بڑی آیت جو ہے خود سورہ انا انزلنا فضیلت ماہ مبارک رمضان کے لیے کافی ہے، جس میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بتحقیق ہم نے قرآن مجید کو ماہ مبارک رمضان کے شب قدر کی رات نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 راتوں سے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تنزل الملائکہ، خداوند متعال کی اذن سے اس ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً ایام لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ایام معدودات۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 85، سورہ مبارک بقرہ کا آیت نمبر 86 87، یہ مختلف طریقوں سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان کرام قدر، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا رمضان کسے کہتے ہیں، رمضان کیا ہے۔ رمضان جو ہے مصدر ہے رمضا سے۔ رمضا کا معنی جلانے کا لغت والوں نے جو بیان کیا ہے، رمضا یعنی جلانا کسی چیز کو۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا چونکہ اس ماہ مبارک رمضان میں انسانوں کے گناہ جو ہے جل جاتے ہیں۔ پروردگار عالم ہر سانس کے بدلے، ہر لفظ کے بدلے پروردگار عالم انسان کے نام اعمال میں گناہوں کے بدلے میں ثواب لکھ لیتے ہیں، لذا اس کو رمضان نام رکھا گیا۔ اگر ہم روایت کی طرف دیکھتے ہیں تو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے خطبہ شعبانیہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ماہ مبارک شعبان ختم ہونے والے تھے، آخری جمعے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَشَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیہِ اِلَى ضِیافَةِ اللَّہ، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، جو ماہ تمہارے سامنے آنے والے ہیں، ایسا مہینہ ہے جس میں تم جو ہے خداوند متعال کے مہمان ہو، جس میں انسان مہمان بن جاتا ہے اور پروردگار عالم میزبان بن جاتا ہے، یعنی انسان کو مہمان کے طور پر پروردگار عالم اپنے سفرے میں بلا لیتے ہیں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور خداوند متعال جو ہے انسان کے اوپر نعمتیں اور کرامتیں نازل کر لیتا ہے۔ ایسا مہینہ ہے، ایسا بافضیلت مہینہ ہے۔ اور آگے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، جب انسان اس ماہ مبارک رمضان میں نفس لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اس سانس کا ثواب تسبیح کا ثواب ہے، یعنی ایسا بافضیلت، بابرکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، انسان کے سانس کو بھی پروردگار عالم تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور انسان اگر اس ماہ مبارک رمضان میں سو جائے، باقی آپ جتنے مہینے ہیں، 11 مہینے سونے کا کوئی ثواب نہیں ہے، سانس لینے کا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے، جب آپ سانس لیتے ہیں تو اس سانس کی جو ثواب ہے وہ تسبیح کا ہے، اور آپ کے سونے کو جو ہے خداوند متعال عبادت قرار دیتے ہیں۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، جو بھی عمل انسان اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دیتے ہیں، وہ عمل جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور جو دعا پروردگار عالم سے کی جائے اس ماہ مبارک رمضان میں، وہ دعا پروردگار عالم قبول کر لیتے ہیں۔ آگے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، من فطر منکم صائما مؤمنا، جو بھی انسان اس ماہ مبارک رمضان میں کسی ایک مومن کے لیے افطاری دے دے، فی ھذا الشہر، اس ماہ مبارک رمضان میں، کان لہ بذلک عند اللہ عتق، تو پروردگار عالم اس انسان کے نام اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ ایسی بافضیلت اور بابرکت والا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر اسلام وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، اور جو گزشتہ گناہ ہے، انسان سے گناہیں سرزد ہوئی ہے گزرے ہوئے زمانے میں، وہ تمام کے تمام گناہ انسان کے کیا کرتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں، مغفرت دی جاتی ہے انسان کے گناہوں کی۔ اور کچھ روایتوں میں یہاں تک آ گیا ہے وہ انسان ایسا بن جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی وہ پیدا ہوا ہو۔ اتنی بافضلت اور بابرکت والا مہینہ ہے۔ اور آگے فرمایا پھر کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیس کلنا یقدر علی ذلک، ہر انسان کی قدرت جو ہے اس حد تک نہیں ہے کہ جناب کسی ایک مومن کو افطاری دے دے، قدرت نہیں رکھتا۔ تو رسول اسلام نے فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک خرمے کے ذریعے سے بھی اگر کسی کو افطار دے دے تو وہ جہنم کے آگ سے محفوظ ہے۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، اگر کوئی ایک بوند پانی کے ذریعے سے، ایک گلاس پانی کے ذریعے سے کسی کو افطار کرائے تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ تو ان روایتوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ ماہ مبارک رمضان کتنی فضیلتوں اور برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کے اوائل روز میں ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خطب امیر المؤمنین علیہ السلام فی اول یوم من شہر رمضان فی مسجد الکوفہ، مسجد کوفہ کے منبر پہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے اور لوگوں کو خطبہ دے رہا ہے، اب اوائل ماہ مبارک رمضان ہے۔ فحمد اللہ بافضل الحمد، خداوند عالم کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنے کے بعد علی بن ابی طالب فرماتے ہیں ثم قال ایھا الناس،
اے لوگو ان ھذا الشہر شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، یہ ایک ایسا مہینہ، ایسی فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، تمام مہینوں میں یہ فضیلت، اس ماہ کو پروردگار عالم نے با فضیلت بنایا ہے، جس طرح ہم اہل بیت علیہم السلام کو باقی لوگوں پر فضیلت دی ہے، اس ماہ مبارک رمضان کو باقی تمام شہور پر، باقی تمام مہینوں پر خداوند متعال نے فضیلت دی ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاء، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم آسمان کے دروازے انسانوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ يَسْمَعُ فِيهِ النِّدَاء، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں پروردگار عالم کے سامنے اگر کوئی بلند آواز سے صدا دے دے، خدا کے سامنے جھک جائے، خدا کو ندا دے دے، تو اس کی ندا جو ہے سنی جاتی ہے، خدا اس کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلَّقْ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، جہنم کے دروازے انسانوں کے لیے بند کیے جاتے ہیں اس مہینے میں، یہ ایسی بافضیلت مہینہ ہے۔ وَيُرْحَمُ فِيهِ الْبُكَاء، جو بھی فریاد کرتے ہیں پروردگار عالم کے بارگاہ میں، اس کی فریاد سنی جاتی ہے، اس کے اوپر پروردگار عالم رحم کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ، ایسا مہینہ ہے جس میں جس کے کچھ راتوں میں پروردگار عالم کیا کرتا ہے، نزلت الملائکہ، ملائکوں کو کیا کرتا ہے، جو نازل کرتا ہے۔ کہاں سے؟ فیہا من السماء، آسمان سے پروردگار عالم ملائکوں کو نازل کرتا ہے۔ فتسلم علی الصائمین والصائمات، وہ ملائکہ جب زمین پہ آ جاتے ہیں، زمین پہ آنے کے بعد وہ ملائکہ صائمین، چی وہ مرد ہو چی زن ہو، صائمین یعنی مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، روزہ رکھنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ کب تک؟ طلوع فجر تک۔ اور آگے الی مطلع الفجر وہی لیلۃ القدر، اسی ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھے، اس مہینے کے ایام جو ہے باقی مہینوں کے ایام سے جدا ہے، اس مہینے کے راتیں باقی مہینوں کے راتوں سے جدا ہے، یہ مہینہ ہزار مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان شہرکم لیس کالشہور، یہ اس مہینے کے ماہ مبارک رمضان باقی مہینوں سے الگ ہے، آپ مقایسہ نہ کریں باقی مہینوں اور اس مہینے میں مقایسہ نہ کریں۔ کیوں؟ ایامہ افضل الایام، اس ماہ مبارک رمضان کے ایام باقی مہینوں کے ایام سے افضل ہے۔ ولیالہ افضل اللیالی، اس مہینے کے راتیں جو ہے باقی مہینے کے راتوں سے افضل ہے۔ وساعاتہ افضل الساعات، اس مہینے کے ساعات جو ہے باقی مہینوں کے ساعات اور گھنٹوں سے افضل ہے۔ وشہر الشیاطین فیہ مغلولہ محبوسہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور وشہر یزید اللہ فیہ الارزاق، پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک فضیلت ماہ مبارک رمضان کی یہ ہے، آپ فقط یہ نہ سوچے قرآن مجید اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہو، نہیں، بلکہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے خداوند عالم نے تورات اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا، خداوند متعال نے انجیل کو اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا، پروردگار عالم نے زبور کو اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا، اور ان کے ایام کو بھی بتایا۔ مثلا 6 ماہ مبارک رمضان کے 6 تاریخ کو خداوند متعال نے تورات نازل کی، اور 12ویں تاریخ کو خداوند متعال نے انجیل نازل کی، 18ویں تاریخ کو پروردگار عالم نے زبور نازل کی۔ لیکن قرآن مجید کب نازل ہوئی اس کے بارے میں پروردگار عالم نے ایام کو معین نہیں کیا، بلکہ فرمایا لیلۃ القدر کی رات کو نازل کیا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے ایک لیلۃ القدر کو درک کر لے، چاہے اگر مثلا کسی کام کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر وہ 19ویں رات کو درک نہیں کر پایا ہے تو 21ویں رات کو درک کر لے، اگر 21ویں رات کو درک نہیں کر پایا ہے
تو وہ 23ویں رات کو درک کر لے. اسی طرح کچھ روایتوں میں 27 رمضان بھی شب قدر کے ایام میں سے ایک ایام ہے. ایام دعا ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں دین، ملت، مذہب، قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے. پروردگارہ جتنے بھی مومن مومنان نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، باہر ممالک سے دوستوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، خداوندہ تمام دوستوں کے، عزیزوں کے، رشتہ داروں کے اور تمام مومن مومنات کے جو بھی حاجات ہو بحق باب الحوائج ابوالفضل العباس، بحق باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار عالم تمام مریضوں کو شفاء کلی عنایت فرما. خصوصاً ملک خداداد پاکستان کے اندر جو مشکلات ہے پارجنار کے مومنین کے لیے، خداوندہ پارجنار کے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. فلسطین کے مسلمانوں کو، لبنان کے مومنین کو، یمن میں جو انصار اللہ برسر پیکار ہے دشمن کے ساتھ، اسی طرح باقی تمام ممالک سے مقاومت جو ہے برسر پیکار ہے دشمنوں کے ساتھ، پروردگارہ ان کو دشمنوں کے اوپر فتح و نصرت نصیب فرما. امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیں، مولا پاک آپ کو سلامت رکھیں. تو ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ زاہد علی زاہدی صاحب. قبلہ صاحب کا پروگرام کے اینڈ میں ایک بار پھر ممنون و مشکور کیا، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اس پروگرام میں تشریف لائے، اس پروگرام کو نور بخشا. تو ناظرین، قبلہ صاحب ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے روح میں بیان فرما رہے تھے کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان میں تمام تر انسانوں کے لیے میزبان بن جاتا ہے اور انسانوں کو خداوند عالم اپنے بارگاہ میں مہمان بنا کر بلاتا ہے. تو ناظرین، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.